اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے پورے عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حرم امیر المومنین سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چند گزارشات اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 128 ہجری مکہ سے مدینہ کے رستے میں ابوا نامی مقام پہ ہوئی، جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر اقدس ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، جنہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے القاب کے ساتھ اور بڑے ہی پیارے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ جب امام باقر نے جناب حمیدہ کے ساتھ اپنے فرزند ارجمند امام صادق کا عقد کرنا چاہا تو جناب حمیدہ سے ان کا اسم گرامی پوچھا تو جناب حمیدہ نے کہا کہ میرا نام حمیدہ ہے۔ اس وقت امام باقر نے فرمایا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، آپ دنیا میں حمد کرنے والی ہیں اور آخرت میں آپ کی حمد و تعریف کی جائے گی، یعنی واقعاً آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے حمیدۃ مصفات من الادناس کسبیکۃ الذہب وما زالت الاملاک تحرسها حتی ادیت الی کرامۃ من اللہ وللحجۃ من بعدی۔ حمیدہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ خالص سونے کی طرح ملاوٹ اور پستیوں سے پاک ہیں اور بادشاہان ان کی مسلسل حفاظت اور نگرانی کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ کی کرم نوازی کے طور پر مجھ تک اور میرے بعد آنے والی حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے پہنچا دیا گیا اور ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اور جب امام صادق علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی گئی تو امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا قد وہب اللہ لی غلاما وہو خیر من برأ، اللہ نے مجھے ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے کہ جو تمام مخلوق خدا سے افضل و بہتر ہے۔ اور اسی خوشی کے موقع پہ جب امام علیہ السلام واپس مدینہ پہنچے تو 3 دن تک پورے مدینہ کو کھانا کھلایا۔ امام علیہ السلام کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی امام صادق یہ فرمایا کرتے تھے وَدَدْتُ أَن لَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ لِأَلَّا يُشْرِكُهُ فِي حُبِّي أَحَدٌ، کاش موسیٰ کاظم کے علاوہ میرا کوئی اور بیٹا نہ ہوتا تاکہ میری اس بیٹے کے ساتھ محبت میں کوئی دوسرا بیٹا شریک نہ ہو سکتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعدد القاب تاریخ میں ذکر ہوئے، جن میں سے مشہور القاب کاظم اور باب الحوائج ہیں۔ مذہب حنابلہ کے بزرگ عالم دین ابو علی الخلال کا کہنا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ارادہ کرتا، اس زیارت کی برکت سے اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیتا۔ بچپن ہی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ عقیدہ جبر کے قائل ابو حنیفہ کو جب پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی اس فکر کی مخالف ہیں تو وہ اپنے کچھ سوالات لے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا
اور امام علیہ السلام کی دہلیز کے اوپر بیٹھ گیا کہ جب امام صادق کی طرف سے اذن دخول ملے گا تو اس وقت وہ اندر جائے گا اور اپنے سوالات امام کے سامنے رکھے گا۔ اسی دوران امام صادق علیہ السلام کے دروازے سے ایک بچہ نمودار ہوا۔ ابو حنیفہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا موسیٰ بن جعفر، میں امام جعفر صادق کا فرزند موسیٰ ہوں۔ ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ یہ خاندان عصمت و طہارت کا چشم و چراغ ہے، لہٰذا جو سوال مجھے جعفر صادق سے کرنے ہیں وہی سوال میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ تو اس نے امام علیہ السلام کے سامنے ایک سوال کیا کہ اے موسیٰ کاظم، مجھے بتاؤ کہ کیا معصیت و گناہ بندے کا فعل ہے یا اللہ کا فعل ہے؟ کیونکہ اللہ جب ہر چیز کا خالق ہے، جسے قرآن کی آیات بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو پھر بندوں کے افعال کا خالق بھی تو وہی ہوا۔ اسی طرح معصیت و گناہ بھی بندے کا فعل ہوں گے یا اللہ کا فعل ہوں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو منطقی جواب دیا اس کی عبارت اپنے سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان السیئات لا تخلو من احدى ثلاث، گناہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتے، اما ان تکون من اللہ ولیست من العبد فلا ينبغي للرب ان يعذب العبد على ما لا يرتكب، واما ان تكون منه ومن العبد وليست كذلك فلا ينبغي للشريك القوي ان يظلم الشريك الضعيف، واما ان تكون من العبد وهي منه فان عفا فكرمه وجوده وان عاقب فَبِذَنْبِ الْعَبْدِ وَجَرِيرَتِهِ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں برائیاں تین حالتوں سے خالی نہیں ہیں، گناہ اور برائیاں اللہ کی طرف سے ہوں اور بندے کی طرف سے نہ ہوں، اور اگر ایسا ہو یعنی بندے کی طرف سے گناہ نہ ہو اور فقط اللہ کی طرف سے گناہ ہو، اگر ایسا ہو تو رب کو اپنے بندے کو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ وہ کام کہ جو اس نے نہیں کیا، وہ معصیت جو اس نے نہیں کی، اس کی سزا بھی اللہ کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے دونوں کی طرف سے گناہ سرزد ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو ایک عمل میں جس میں اللہ بھی شریک ہو اور بندہ بھی شریک ہو، اور اللہ مضبوط شریک ہے اور بندہ ضعیف شریک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مضبوط اور قوی شریک بیچارے ضعیف شریک کے اوپر ظلم کرے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے اسے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ برائیاں فقط بندے کی طرف سے ہوں، اور در حقیقت ہے بھی یہی کہ اس بندے کی طرف سے ہی ہیں اور برائیاں اسی سے سرزد ہوتی ہیں۔ اب اگر پروردگار اس بندے کو معاف کر دے تو یہ اس کا جود و کرم ہے، اور اگر اسے سزا دے دے تو وہ بھی اس بندے کے لیے اس کے اپنے گناہ و جرم کی وجہ سے ہوگا۔ ابو حنیفہ نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ عقلی اور مدلل جواب سنا تو حواس باختہ ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ جو میں نے سن رکھا تھا اب اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے گھر چل دیا کہ جب اس خاندان کے کم سن بچوں کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو جعفر صادق کے سامنے ان مسائل کو چھیڑنے کی ہماری کیا مجال ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔